بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں بہت معلوم بھی کر رہے ہیں۔ اس میں دو مسئلے بتائے گئے ہیں، دونوں ہی غلط بتائے گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی راشن کی شکل میں زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خرید کر کسی کو دے دیا ہے تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی، یہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بتایا انہوں نے۔ دوسرا مسئلہ یہ بتایا ہے کہ صدقہ فطر میں اگر آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں تو تب آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں ہی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جس طریقے سے پیسے دینا جائز ہے اسی طریقے سے راشن دینا بھی جائز ہے۔ کوئی بیوہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا مستحق شخص، اسے گھر میں راشن کی ضرورت ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خرید کر اسے دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ اس طرح سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، آدمی یہ دیکھ لے کہ سامنے والے کو راشن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اگر اسے راشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر پہلے سے راشن موجود ہے، تو پھر آپ اس کو پیسے دے دیجئے۔ اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ پیسے دے دیے جائے، اس لیے کہ پیسے دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، تو جو مختلف ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے اندر ان پیسوں کو استعمال کر لے گا۔ وہ اسے دوائی خریدنی ہے، دوسری چیزیں لینی ہیں، تو پیسے اس کے پاس ہوں گے تو ان پیسوں سے وہ اپنی ضرورت کی جو بھی چیز ہوگی اس کو خرید لے گا۔ لیکن ایک شخص کو اگر راشن ہی کی ضرورت ہے، آپ اسے راشن ہی لا کے دے رہے ہیں، تو یہ بڑا عمدہ کام ہے اور بالکل آپ کی زکوٰۃ جو ہے اس طرح سے ادا ہو جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم ایک تنظیم چلا رہے ہیں، یتیموں، بیواؤں اور غریب مسلمانوں کو رمضان راشن پیکج دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو یہ لمبا سوال ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ راشن پیکج اگر زکوٰۃ کی نیت سے مصارف اور مستحقین زکوٰۃ کو دے کر مالک قابض بنا دیں گے تو راشن پیکج کی موجودہ قیمت کے بقدر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ زکوٰۃ ہی آپ کی ادا نہیں ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، غلط مسئلہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر میں آپ کو جو ہے قیمت اگر دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجوریں چلا کرتی تھی۔ اب اگر کسی غریب کے گھر میں آپ کھجوریں لے آ کے رکھ دیں گے تو کیا کرے گا ان کھجوروں کا؟ وہ سارے لوگ جو اپنا صدقہ فطر نکال لیں، وہ لے اگر غریبوں کے گھر میں جو ہے کھجوریں رکھ دیں یا کشمش رکھ دیں یا گیہوں رکھ دیں تو کہاں لے کے جائیں گے وہ غریب بیچارے؟ ان کو آپ پیسے دیجئے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے لیے ان پیسوں کو استعمال کریں، اور اسلاف سے یہ چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے بصرہ کے لوگوں کی طرف ایک خط لکھ کے بھیجا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہر شخص سے آدھا درہم لیا جائے، آدھا درہم اصول کیا جائے صدقہ فطر کے اندر۔ تو یہ دیکھیں وہ درہم لیا کرتے تھے، تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ قیمت دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دراہم دیے جائیں صدقہ فطر کے اندر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں اس سلسلے میں۔ تو صدقہ فطر کے اندر خوراک کی جو چیزیں ہوتی ہیں، گیہوں یا کشمش وغیرہ، یہی دینی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ پیسے دے سکتے ہیں، بلکہ پیسے ہی دینے چاہیے تاکہ لوگ اپنی ضرورت میں ان پیسوں کو استعمال کر سکیں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔